السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، نظیم برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم کے اندر ہم موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ وفاقی وزیر حکومت پاکستان پروفیسر احسن اقبال صاحب موجود ہیں، جو کہ حالیہ جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ جو آکسفورڈ یونین کے اندر ہوا، وہاں جو ہے شمولیت اختیار کی لبرل ڈیموکریسی کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہاں پر ون بھی کیا الحمدللہ، اور پاکستان کا جو ہے وہ نام روشن کیا۔ تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ ایک تو آپ کی حالیہ جو ہے کیمبرج یونیورسٹی کے اندر بھی جانا ہوا، دیگر یونیورسٹی کے اندر بھی جانا ہوا، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ تھوڑا سا ہماری کمیونٹی جو وہاں بیک ہوم کمیونٹی ہے اس کے لیے بتائیے گا کہ کیا پرپز تھا اور کیا آپ نے گین کیا۔ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ میرا بنیادی تو جو وجہ تھی وہ آکسفورڈ یونین ڈیبیٹ تھی جس کی مجھے دعوت ملی تھی۔ اس کے علاوہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چونکہ حکومت نے حال ہی میں اڑان پاکستان کی ترقی کا جو 5 سالہ منصوبہ جاری کیا ہے، اس میں ایک بہت اہم پلر ملک کی معیشت کو نئی ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ استوار کرنا اور ہمارے نوجوانوں کے لیے بہترین تعلیم کی سہولتوں کو عام کرنا اور فراہم کرنا ایک ہدف ہے۔ اور میری آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی میں بھی جو ان کی مختلف شعبہ جات ہیں، بالخصوص ایک ایسے جو نیو سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے ہیں جس میں میٹیریل سائنسز ہیں، جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس حوالے سے ہمارے نوجوانوں کی تربیت کے لیے اور پاکستان میں جو مرکز ہیں ان کے لیے اشتراک حاصل کرنا کوشش میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ میں دیگر یونیورسٹیز میں بھی گیا ہوں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم برطانیہ کے ساتھ ہم نے پچھلی حکومت میں پاکستان یو کے نالج گیٹ وے کا پروگرام شروع کیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ برطانوی یونیورسٹیوں کا اور پاکستان کی یونیورسٹیوں کا اشتراک اس کو آگے بڑھایا جائے۔ تو اب اس کا فیز 2 ہے، اور اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان سے زیادہ جو ہمارے اسکالرز ہیں، ریسرچرز ہیں، ان کو پی ایچ ڈی کے لیے اچھی یونیورسٹیوں میں یہاں پر وظائف ان کے لیے حاصل کریں، چونکہ ایک بڑا چیلنج اس وقت ہمیں افرادی قوت کی کمی کا ہے کہ جو ایجوکیٹڈ اور ریسرچ کے لیے پی ایچ ڈیز والے اساتذہ ہیں ان کی بڑی کمی ہے۔ تو اس میں کافی اچھی جو مفید ہماری بات چیت رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ اشتراک جو ہمارا یو کے پاکستان نالج گیٹ وے کا ہے، اس کا فیز 2 ہمیں مزید مواقع دے گا کہ ہم برطانیہ کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں اپنے نوجوانوں کو پلیس کر سکیں، یہاں سے ان کو تعلیم دلوائیں، وہ پھر پاکستان آ کر پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ برٹش پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ہمارے حالیہ ایک ٹریڈ انوائے بھی جو ہے وہ نامزد ہوئے ہیں، محمد یاسین صاحب، ان سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی۔ ٹریڈ کے حوالے سے کیا بہتری ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے حوالے سے؟ دیکھیے، پاکستان اور برطانیہ کے درمیان بہت قدیمی تجارت کے تعلقات ہیں۔ برطانیہ پاکستان میں ایک امپورٹنٹ انویسٹر رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان کا جو اڑان پاکستان منصوبہ ہے، اس میں ہماری بنیادی توجہ پاکستان کی برآمدات کو فروغ دینا ہے، اور اس کے لیے پاکستانی کمیونٹی یہاں پر بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی غیر ممالک میں پاکستانی آباد ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی مصنوعات کو ان منڈیوں میں متعارف کرائیں، چونکہ ہم جس قدر اپنی ایکسپورٹس کو بڑھاوا دیں گے اس قدر ہی ہماری ترقی پائیدار ہوگی۔ لیکن اگر ہماری ترقی کی پشت کے اوپر ایکسپورٹس کی مضبوط بنیاد نہیں ہوگی تو یہ ترقی کا عمل بہت دیر پا نہیں ہوگا، ہمیں امپورٹس جو ہیں وہ پھر اوور ویلم کر لیں گی۔ تو اسی طرح جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان میں اپنی ترسیلات میں 30% اضافہ کیا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے آب حیات ہے۔ جب تک ہماری ایکسپورٹس اس سطح پہ نہیں پہنچتی کہ جو ہماری ضروریات پوری کریں، جو ریمیٹنسز ہیں وہ ایک بہت قیمتی کردار ادا کر رہی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بیرون ملک پاکستانی مقیم ہے، اگر وہ پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو ریمیٹنس ایک ذریعہ ہے کہ وہ گھر بیٹھے پاکستان کو وہ قیمتی زر مبادلہ دے رہا ہے، جس سے ملک اس سے فائدہ اٹھا کے اپنے ترقی کے منصوبوں کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ موجودہ لاسٹ میرا کویسچن ہے، موجودہ حکومت کے آپ ریپرزینٹیٹیو بھی ہیں، پلاننگ منسٹر بھی ہیں، یہاں پر پاکستان کے بعد سب سے زیادہ کمیونٹی جو ہے کشمیری اور پاکستانی برمنگھم کے اندر آباد ہیں۔
یہاں پر جو سفارت خانہ ہے اس کو کونسلیٹ کا درجہ ہے، کونسلیٹ جنرل نہیں ہے. انڈین کونسلیٹ جنرل موجود ہے، ڈپٹی ہائی کمیشن جو ہے بنگلہ دیش بیٹھتا ہے. تو اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ آپ آواز بنیں اوورسیز کی، اور اس کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے کونسلیٹ جنرل کے لیے آپ جو ہے کوئی جستجو کریں گے، کاوش کریں گے؟ جی ضرور، میں یہ مسئلہ جو ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب کو پہنچاؤں گا. برمنگھم میں پاکستانیوں نژاد برطانوی شہریوں کی سب سے بڑی کانسنٹریشن ہے، اور ان کو جو کاؤنسلر سروسز دینی ہے یا جو پاکستان کے سفارت خانے سے مدد دینی ہے، ہمارا فرض ہے کہ وہ ہم بہترین سہولت ان کو فراہم کریں. میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستانی جہاں پر بھی مقیم ہیں، ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے آپس کے اختلافات ہم پاکستان کی حد تک محدود رکھیں. پاکستان سے باہر آ کر جب ہم ایک دوسرے پر دشنام ترازی کرتے ہیں، جب ہم پاکستان سے باہر آ کے اپنے سیاسی تنازعات کو نفرت کے ساتھ لوڈ کر کے دوسرے ممالک کے لوگوں کے سامنے طوفان بدتمیزی کھڑا کرتے ہیں، اس سے کسی اور کا نقصان نہیں ہوتا، پاکستان کا امیج متاثر ہوتا ہے. دنیا کا کوئی ملک آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ جو بیرون ممالک میں جا کے اپنے داخلی سیاست کو موضوع بنائیں اور اس کے اوپر اپنے ملک کی بدنامی کریں. ہمیں اس حوالے سے پاکستان سے باہر پاکستان کی شناخت کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے. اور اسی طرح جو مذہبی طبقات ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ ہم کسی قسم کے مذہبی اختلافات کو بیرون ملک میں آ کے فروغ نہ دیں، چونکہ اسلام کا امیج اس سے متاثر ہوتا ہے. بہت شکریہ وفاقی وزیر حکومت پاکستان احسن اقبال صاحب کے احساسات و خیالات اور جذبات آپ نے سنے. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان SM عرفان طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ نے